السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العربیۃ للطالبین، حصہ دوم، درجہ ثانیہ عامہ سال دوم، میٹرک سیکنڈ ایئر میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے، اس کتاب کو اس انداز میں لکھا گیا ہے کہ پڑھنے والا جب اس کتاب کو پڑھے گا تو اس کے اندر عربی بولنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اس کو کافی ساری چیزوں کے الفاظ مل جائیں گے۔ ہم اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب کا پہلا سبق ہے العائلہ۔ عائلہ کا مطلب ہوتا ہے خاندان۔ اس سبق کو اس طرح لکھا گیا ہے کہ دو لوگ ہیں، طارق اور خالد، یہ آپس میں ایک دوسرے کی فیملی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ ایک نمونہ ہے، یہ ایک خاکہ ہے۔ اگر ہم اس کو توجہ سے سنیں اور سمجھیں تو یہ ہمیں ایک انداز پتہ چل جائے گا، طریقہ آ جائے گا کہ ہم نے کسی کی فیملی کے بارے میں، کسی کے خاندان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی ہیں تو وہ ہم عربی زبان میں کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیں اب ہم طارق اور خالد کے درمیان یہ جو مکالمہ ہے یہ ہم شروع کرتے ہیں۔ الدرس الاول، اس کا مطلب ہوتا ہے پہلا سبق۔ الحوار کا مطلب ہوتا ہے مکالمہ۔ الاول پہلا مکالمہ۔ طارق سب سے پہل کرتا ہے سلام میں اور نبیل کو کہتا ہے السلام علیکم یا نبیل۔ سب سے پہلے تو ہم ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ السلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، علیکم کا مطلب ہوتا ہے تجھ پر یا تم پر، یا کا مطلب ہوتا ہے اے نبیل، یہ بندے کا نام ہے۔ تو اب اس کا با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا کہ نبیل تم پر سلامتی ہو۔ آگے جواب کے اندر نبیل کہتا ہے وعلیکم السلام یا طارق۔ واو اور کا معنی یہاں پر دے رہی ہے، تو اب اس کا مطلب یہ بنے گا علیکم اوپر بھی آیا تھا کہ تم پر، السلام اوپر بھی آیا ہے سلامتی، یا طارق نام ہے، تو اب اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اور تم پر بھی سلامتی ہو اے طارق۔ یہ اسلام کا بڑا خوبصورت طریقہ ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو ہم گویا کہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم مجھ سے محفوظ ہو، میں تم سے محفوظ ہوں۔ پھر اس کے بعد طارق نبیل سے پوچھتا ہے حل عائلتک کبیرۃ ام صغیرۃ۔ حل یہ سوال پوچھنے کے لیے استفہام کے طور پر یہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ عائلۃ پیچھے میں نے بتا دیا خاندان کو کہتے ہیں۔ کاف یہ مخاطب کی ضمیر ہے، مذکر کے لیے بولی جاتی ہے، تو یہاں تک ترجمہ یہ بنے گا کیا آپ کا خاندان۔ کبیرۃ کہتے ہیں بڑے کو، ام یہ حرف عاطفہ میں سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے یا، صغیرۃ چھوٹے کو کہتے ہیں۔ اب پورے کا ترجمہ یہ بنے گا کیا آپ کا خاندان بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ آگے نبیل پھر اس کا جواب دیتا ہے عائلتی میرا خاندان، کیونکہ سوال کے اندر تھا تمہارا خاندان، تو جب ہم جواب دیں گے تو پھر میرا کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا، تو متکلم کے لیے یہاں پر متکلم کے لیے یا کی ضمیر استعمال کی گئی ہے۔ عائلتی میرا خاندان، ہیا وہ، عائلۃ خاندان، کبیرۃ بڑا ہے، تتکون کا مطلب ہوتا ہے بنتا ہے یا بنا ہے، اس کا ترجمہ مشتمل بھی کیا جاتا ہے من سے، 9 اشخاص لوگ۔ میرا خاندان وہ بڑا خاندان ہے، وہ مشتمل ہے 9 لوگوں پر۔ پھر آگے نبیل پوچھتا ہے، طارق سے اب پوچھتا ہے، پہلے طارق نے پوچھا اب نبیل پوچھ رہا ہے کم فردن فی اسرتی کا، اور کم کا مطلب ہوتا ہے کتنے، فردن افراد کو کہتے ہیں لوگ، فی میں اسرتن اس کا مطلب ہوتا ہے خاندان، جیسے ہم نے اوپر عائلتن پڑھا۔ کاف وہی اوپر بتا دیا، یہ مخاطب کے لیے مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب نبیل نے پوچھا ہے کہ اور تمہارے خاندان میں کتنے افراد ہیں، تو طارق کہتا ہے تحتوی اسرتی میرا خاندان، تحتوی مشتمل ہے، تحتوی کا مطلب ہے مشتمل ہونا،
علا پر ستتی اشخاص، ستہ کہتے ہیں 6 کو، اشخاص اوپر لفظ گزر چکا ہے جس کو کہتے ہیں لوگ۔ تو اب طارق جواب میں کہتا ہے کہ میرا خاندان 6 لوگوں پر مشتمل ہے۔ پھر آگے اب طارق کہتا ہے کم اخن لکا یا نبیل، اے نبیل تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا، کتنے۔ اخن یہ ویسے بھائی کو کہتے ہیں، تو یہاں کم کی وجہ سے اس پر یہ نسبی اعراب آیا ہوا ہے، وہ ایک علیحدہ سے گرامر کا چیپٹر ہے۔ لکا کا مطلب ہوتا ہے تمہارا، یا اے نبیل تمہارے کتنے بھائی ہیں اے نبیل؟ اب نبیل کہتا ہے لی میرے ثلاثتن 3 اخوتن بھائی ہیں۔ یہ اخوتن یہ اخن کی جمع مکسر ہے، اخوتن۔ تو اب وہ کہتا ہے، نبیل کہتا ہے کہ میرے 3 بھائی ہیں۔ پھر طارق کہتا ہے وکم اختن لکا یا نبیل، اختن کہتے ہیں بہن کو، یہ ویسے اختن بولا جاتا ہے تو یہ وہ اوپر گرامر کی وجہ سے یہ حالت نسبی میں ہے اختن۔ تو تمہاری کتنی بہنیں ہیں اے نبیل؟ نبیل کہتا ہے پھر آگے سے جواب میں لی ثلاث اخواتن، میری 3 بہنیں ہیں۔ یہاں پہ جو اخواتن آیا ہوا ہے یہ ثلاث جو 3 سے لے کر 10 تک کی جو تمییز ہوتی ہے وہ جمع مجرور ہوتی ہے، اس لیے اس کو ایسے لکھا گیا ہے کہ میری 3 بہنیں ہیں۔ یہ اختن کی جمع ہے اخوات۔ پھر آگے نبیل، اب پہلے طارق نے پوچھا، اب نبیل نے پوچھا۔ نبیل پوچھتا ہے کم اخن و اختن لکا یا طارق، اور تمہارے کتنے بھائی اور بہنیں ہیں اے طارق؟ الفاظ اوپر گزر چکے ہیں، انداز بدل گیا ہے سوال پوچھنے کا۔ پہلے طارق نے ایک چیز کے بارے میں علیحدہ علیحدہ سوال کیا تھا، لیکن یہاں پر نبیل نے دونوں چیزوں کے بارے میں ایک ہی بار میں سوال کر دیا ہے۔ تو اس سے ہمیں تھوڑا سا گفتگو طریقہ معلوم ہوا ہے بھی آپ علیحدہ علیحدہ پوچھ سکتے ہیں، اور ایک ہی بار میں اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ اس طرح اس انداز میں الفاظ استعمال کر کے اس کے بہنوں اور بھائیوں کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ طارق آگے جواب دیتا ہے لی اخن واحد، میرا ایک بھائی ہے، و اختانی اور 2 بہنیں ہیں۔ یہ اختانی یہ تثنیہ کے حالت کے اندر ہے، اختانی 2 بہنوں کہتے ہیں، اختن ایک بہن کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ پورا مکالمہ جو ہم نے کنزرویشن جو ہے وہ پڑھی ہے، اس سے ہمیں ایک تو عربی کے اندر گفتگو کرنے کا طریقہ معلوم ہوا، دوسری چیز جو ہمیں الفاظ کے معنی بھی ہمیں پتہ چلے، اور ہم ایک دوسرے کے خاندان کے بارے میں تعارف کیسے اس سے لے سکتے ہیں اور اپنے خاندان کا تعارف کیسے کروا سکتے ہیں، یہ چیزیں اس مکالمے کے اندر ہمیں حاصل ہوئیں۔ اس کو اگر توجہ سے سنا جائے، الفاظ کے معنی یاد کیے جائیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ آج کا پہلا سبق تھا، انشاءاللہ پھر آگے دوسرا سبق جلد ہی وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔